رات کا آخری پہر ہے، چاروں طرف ایک ایسا سناٹا پسرا ہوا ہے جسے سن کر انسان کی روح کانپ جائے۔ پرندے اپنے گھونسلوں اور چھاؤں میں دب کے بیٹھے ہیں اور تمام انسان غفلت کی چادر اوڑھے موت جیسی گہری نیند میں سو رہے ہیں، مگر اسی سیاہ اندھیری رات کے خوفناک سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک ایسی درد بھری آواز گونج رہی ہے جو کانوں سے نہیں بلکہ سیدھے روح سے سنی جا سکتی ہے۔ یہ کسی پرندے کی چہچہاہٹ یا ہواؤں کا سرسراہٹ نہیں، بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی مجبور عورت کی سسکیوں کا وہ شور ہے جس کے وجود کو دنیا کی بے رخی، ظالمانہ رویے اور مطلبی انسانوں نے بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ وہ ستائی ہوئی مظلوم عورت آج اپنے بند کمرے کے گھپ اندھیرے میں مسلح پر اس بے بسی سے گری ہے جیسے کسی وشال کٹا ہوا درخت زمین پر دھڑام سے گرتا ہے۔ اس کا سر رب قدیر کے پاکیزہ سجدے میں ہے، جسم کانپ رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے بہنے والا اشکوں کا سیلاب مسلح کے ریشوں میں خاموشی سے جذب ہو رہا ہے۔ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بول پا رہی کیونکہ اس کے دل کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ لفظ کم پڑ گئے ہیں، لیکن اس کی ہر ایک ہچکی عرش الہی کے کنگوروں کو پوری طرح ہلا رہی ہے۔ کیا آپ کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہے کہ اس ڈراؤنی خاموشی میں جب ایک بے بس عورت اس طرح تڑپ کر اپنے اصلی مالک کے سامنے سر رکھتی ہے تو سات آسمانوں کے اوپر عرش کی دنیا میں کیا ہلچل مچ جاتی ہے؟ یہ کوئی معمولی منظر نہیں ہے جب زمانے کی بے رحم ٹھوکروں ایک پاک دامن عورت کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ اپنی تمام انا، سوابھیمان اور اپنا پورا مال لے کر اس واحد ذات کے سامنے پوری طرح بچھ جائے جسے کائنات اللہ کہتی ہے، تو قدرت کے پہرے دار نورانی فرشتے بھی اپنی تسبیح روک کر حیران ہو کر ٹھٹک جاتے ہیں۔ وہ عورت جو دنیا کی ظاہری نظروں میں نہایت بے بس اور لاچار ہے، اصل میں اس اندھیری رات میں کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے۔ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تنہا ہے، مگر اس چھوٹی سی کوٹری کے اندھیرے میں رب ذوالجلال کی رحمت کا سایہ اس مظلوم پر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اگر یہ لاظالم زمانہ اسے دیکھ لے تو دہل جائے۔ جہاں ایک ایسی روحانی راز چھپا ہے جو آزمائش اور دکھوں سے گھری ہر ایک آنکھ کو رلا دے گا۔ جب ایک بے قصور عورت اس طرح سجدے میں ٹوٹ کر روتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کو جمع کر کے کیا عالیشان حکم جاری فرماتا ہے، اور اس عورت کی سسکیوں پر عرش والے کا جلال کس طرح حرکت میں آتا ہے۔ آج کی اس روحانی و مقدس گفتگو میں ہم صوفی باکمال حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بصیرت اور قرآن و سنت کے ان مخفی و چھپے ہوئے گہرے رازوں کو بے نقاب کریں گے جو صاف بتاتے ہیں کہ ایک تنہا عورت کا سجدے میں گرنا محض ایک عام عبادت نہیں بلکہ زمین پر ایک عظیم انقلاب ہے۔ جب مطلبی زمانہ اسے ہر طرف سے گھیر لیتا ہے اور اس کے لیے دنیا کے تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستہ کھولتا ہے جس کا تصور بھی کسی انسانی عقل نے نہیں کیا ہوتا۔ وہ عورت جو مسلح پر بے دم اور بے جان پڑی ہے، اس وقت وہ عرش الہی کی سب سے خاص اور معزز مہمان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی عظمت و جلال کی قسم کھا کر اپنے اس مظلوم بندی کے حق میں جو فیصلہ سناتا ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے عبرت کا خوفناک نشان بن جاتا ہے جنہوں نے اس پاک وجود کا دل دکھایا اور اسے تڑپایا ہوتا ہے۔ اس سجدے کی روحانی گہرائی کو سمجھنا انسانی عقل کے بس کی بات ہی نہیں، جہاں ایک عورت کا سر ادب سے زمین پر ہوتا ہے مگر اس کی پاک روح عرش کے پائیدانوں کو چوم رہی ہوتی ہے۔ جب اس کی پہلی سسکی مسلح کی خاموشی کو توڑتی ہے تو رب قدیر اپنی تمام شان کریمی اور رحیمی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت سجدے میں اس قدر ٹوٹ جائے کہ اس کا بے شاختہ آنسو زمین کو بھگونے لگے تو سمجھ لو کہ اب زمین والے ظالموں کا اختیار ختم ہوا اور عرش والے پروردگار کا اٹل فیصلہ شروع ہو گیا۔ اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی تسبیح و مناجات کو روک دو اور دیکھو میری اس ستائی ہوئی بندی نے آج اپنے وجود کے تمام بتوں اور دنیاوی امیدوں کو پاش کر دیا ہے۔ وہ عورت جو دنیا کے سامنے ہمیشہ پہاڑ کی طرح مضبوط رہنے کی کوشش کرتی تھی، آج اپنے مالک کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا یہی ڈھہ جانا، یہی بکھر جانا اور اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے۔
ذرا اس منظر کی روحانی شدت کو محسوس کیجئے جب وہ عورت سجدے میں دبی ہوئی سسکتی آواز میں صرف یا اللہ پکارتی ہے تو اس ایک لفظ میں اس کی برسوں کی محرومی، اس کے اپنوں کے دیے ہوئے گہرے زخم، تکلیفیں اور اس کی تنہائی کا سارا زہر گھلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیا تم دیکھ رہے ہو اس زمانے نے اس کا دل توڑا، اس کے سگے اپنوں نے اسے رسوا کیا، اس کے پاک جذبات کو کچلا گیا، مگر اس نے دنیا والوں سے بدلہ لینے کے بجائے یا مخلوق کے سامنے شکایت کا انبار لگانے کے بجائے میرے سامنے سر جھکانا سب سے بہتر سمجھا۔ اسے پورا یقین ہے کہ دنیا کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں مگر میری رحمت کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس وقت اللہ کا جلال حرکت میں آتا ہے اور رب العالمین فرماتا ہے کہ میری عظمت کی قسم، اس کے آنسوؤں کی ایک ایک بوند کا حساب میں ان ظالم لوگوں سے سخت ترین انداز میں لوں گا جنہوں نے اس پاک وجود کو ترپا کر الایا ہے۔ اس کے ہر ایک آنسو کے بدلے میں اس کے مقدر میں وہ راحتیں اور کامیابیاں لکھ دوں گا کہ پوری دنیا دیکھ کر رشک کریں گی۔ اس سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محض پیشانی کا زمین سے ٹکرانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے بس روح کا اپنے خالق کی محفوظ گود میں گر جانا ہے۔ جب وہ عورت سجدے میں روتی ہے تو وہ دراصل اپنی تمام تکلیفیں، غم اور پریشانیاں اللہ کے سپرد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ دل سے کہتی ہے کہ اے میرے مالک، میں تھک گئی ہوں دنیا کے تانے سہتے اور لڑتے، میں تھک گئی ہوں صبر کا جھوٹا نقاب اوڑھتے، اب تو ہی میرا واحد سہارا ہے۔ اور جب بندہ اپنی ہار مان کر خود کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے ظالموں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی کا پاک مفہوم ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے بہت پاس ہوتا ہوں، تو ذرا سوچئے اس وقت پروردگار اس مظلوم عورت کے کتنے قریب ہوگا جس کا دل دنیا نے ہزاروں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہو۔ وہ عورت جو مسلح پر کانپ رہی ہے، اس وقت وہ کائنات کی سب سے محفوظ اور عظیم پناہ گاہ میں ہوتی ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مجید فرماتے ہیں کہ اے پاک دامن عورت، تو اپنے ان قیمتی آنسوؤں کو ضائع مت سمجھ، یہ تو وہ انمول موتی ہے جن سے عرش کے روحانی چراغ روشن ہوتے ہیں۔ جب وہ سجدے میں تڑپتی ہے تو رحمت کے فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس کے زخمی دل پر مرہم رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندی، تو نے دنیا کی خاطر نہیں بلکہ میری محبت اور میرے خوف میں یہ آنسو بہائے ہیں۔ اب تو دیکھ کہ میں تیرے لیے کیسے معجزاتی راستے بناتا ہوں۔ جہاں دنیا نے تیرے لیے رکاوٹوں کی دیواریں کھڑی کی تھی، میں وہاں تیرے لیے ترقی کی منزلیں پیدا کر دوں گا۔ یہ وہ پاک روحانی گفتگو ہے جو اس رات کے گہرے سناٹے میں بندے اور سچے رب کے درمیان ہوتی ہے، جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف سسکیاں ہی سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے۔ اس سجدے کی سسکیوں کا جواب عرش سے کس طرح آتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پاک ارشادات کی طرف مڑنا ہوگا جو روح کو اٹوٹ یقین کی روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ جب وہ عورت سجدے میں گر کر اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر بہا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلال اپنی انتہا پر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی مستند اور مقدس حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ ذرا غور کیجئے، کائنات کا مالک اس عورت کے سب سے زیادہ قریب اس لمحے میں ہوتا ہے جب وہ دنیا کی نظروں میں سب سے زیادہ بے بس اور زمین پر گری ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندی کی وہ عاجزی اور وہ ٹوٹا ہوا دل اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ وہ اس کے ان قیمتی آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حدیث قدسی میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میرے لیے ٹوٹ چکے ہوں۔ جب وہ عورت سجدے میں سسکتے ہوئے کہتی ہے کہ اے میرے اللہ، میں ہمت ہار چکی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس خاموش پکار کو فوراً سنتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو، میری اس بندی کو اس زمانے کی گردشوں نے تھکا دیا، اسے اپنوں کے کروے لہجوں نے زخمی کر دیا، مگر یہ تھک کر کسی اور انسان کے دروازے پر بھیک مانگنے نہیں گئی بلکہ ہار کر میرے ہی حضور اپنا سر رکھ دیا۔ گواہ رہو، آج اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا ہے تو اب میں اسے اپنی خاص غیبی طاقت عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت حیا والا اور سخی ہے،
جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس لوٹا دے۔ اگر اللہ کو ہاتھ پھیلانے والوں کی اتنی حیا ہے تو ذرا سوچئے اس پاک بندی کا کیا مقام ہوگا جس نے اپنا سر ہی اس کے قدموں میں یعنی سجدے میں رکھ دیا ہو اور آنکھوں سے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہی ہو۔ اس سجدے کی اصل روحانیت یہ ہے کہ یہاں عورت اور اس کے رب کے درمیان کوئی دنیاوی پردہ نہیں رہتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور رحمت کے انگنت فرشتے اس مصلی کے گرد اپنے نورانی پر پھیلا کر ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین اس وقت اس عورت کے حق میں وہ فیصلے فرماتا ہے جو انسانی عقل کو حیران و ششدر کر دیتے ہیں۔ بزرگوں کے واقعات میں آتا ہے کہ جب کوئی مظلوم عورت سجدے میں روتی ہے تو عرش کا پایا تھر تھرانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میری بندی، تو نے دنیا کا ظلم سہ کر صبر کیا اور میرے فیصلے پر راضی رہی۔ اب تو دیکھ کہ میں تیرے تقدیر کے بند دروازے کیسے کھولتا ہوں۔ میں تجھے وہ عطا کروں گا کہ تو اپنی پچھلی تمام تکلیفیں اور غم بھول جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دکھ دعا بن جاتے ہیں اور آنسو عبادت کا نور بن جاتے ہیں۔ وہ عورت جو مصلی پر بیٹھی اپنی آنکھوں کو صاف کر رہی ہوتی ہے، اسے اس بات کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ان چند آنسوؤں نے آسمانوں پر کیا عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت اسے پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے بندی، تو نے وقت کے ظلم سہے، لوگوں کی جھوٹی تہمتیں برداشت کی، مگر آج تو نے اپنے آنسوؤں سے میرے عرش کو ہلا دیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی ظالم تجھے رسوا نہیں کر سکے گا، کیونکہ تو نے کائنات کی سب سے بڑی اور محفوظ پناہ گاہ کو پا لیا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو انسان کے ایمان کو فولاد بناتا ہے کہ چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے، اگر ایک عورت کا سچا سجدہ اس کے رب کو پسند آ جائے تو اس کی جیت یقینی ہے۔ اس سجدے کی اصلی حقیقت تب کھلتی ہے جب رات کے سناٹے میں عورت کی روح اور اس کے رب کے درمیان تمام دنیاوی اور مادی پردے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس منظر کی گہرائی میں اتر کر دیکھیے۔ جب وہ عورت سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر ٹکاتی ہے تو وہ محض ایک جسمانی حرکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی پوری کائنات، اپنے تمام خوشیوں اور اپنے سارے گہرے زخم اٹھا کر اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحیم شفت اتنے جوروں پر ہوتی ہے کہ اگر ایک گنہگار انسان کو اس کا اندازہ ہو جائے تو وہ خوشی سے دم توڑ دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل فرشتے لکھتے ہیں، مگر بندے کا وہ آنسو جو اللہ کے خوف یا اس کی محبت میں نکلتا ہے، اس کا حساب اللہ نے سیدھے اپنے ذمے رکھا ہے۔ جب وہ عورت سجدے میں سسکتی ہے تو اس کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے عرش کی رحمتوں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے مقرب فرشتوں سے ایک ایسا جملہ فرماتا ہے جو روح کو کفا دیتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیا تم نے زمانے میں کسی ایسی بے مثال محبت کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے اسے ٹھکرایا تاکہ یہ پوری طرح ٹوٹ جائے، ظالموں نے اس پر ظلم کیا تاکہ یہ مایوس ہو جائے، مگر دیکھو یہ ٹوٹی تو ضرور، مگر بکھرنے کے بجائے میرے سجدے میں آ کر سمٹ گئی۔ یہ مایوس ہوئی تو ضرور، مگر اس ظالم زمانے سے بلکہ زمانے کے خدا سے امید لگانے کے لیے اس نے تنہائی کو چنا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا جلال حرکت میں آتا ہے اور وہ اس مظلوم عورت کے حق میں وہ فیصلہ سناتا ہے جسے کن فیکن کہتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور کائنات کے تمام اسباب کو اس طرح موڑ دو کہ جو لوگ کل اس کی بے بسی پر ہنستے تھے، کل وہی اس کی عالیشان کامیابی اور رتبے پر رشک کرے۔ علم دین کے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب ایک عورت سجدے میں روتی ہے تو وہ دراصل اپنی انا اور گھمنڈ کی قبر کھود رہی ہوتی ہے۔ وہ دل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے سب تیری ہی ذات ہے۔ اور جب بندہ خود کو پوری طرح مٹا دیتا ہے تو اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جو بڑے بڑے عبادت گزاروں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عورتوں کے نازک جذبات اور ان کے نزاکت کا کتنا زیادہ خیال رکھا۔ جب ایک عورت سجدے میں اپنی سسکیوں کا بھاری بوجھ اللہ کے حوالے کرتی ہے تو رب قدیر اس کی اس امانت کو بخوشی قبول فرماتا ہے۔ وہ اس کے ان پاکیزہ آنسوؤں سے جہنم کی دہکتی آگ کو بجھا دیتا ہے اور اس کی رو کر کی گئی دعاؤں سے اس کی آنے والی نسلوں کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔
ذرا سوچئے اس عورت کی روحانی طاقت کا عالم کیا ہوگا. وہ دنیا کی نظروں میں شاید ایک چھوٹے سے کمرے میں بند روتی ہوئی معمولی سی ہستی ہو, لیکن روحانی دنیا اور آسمانوں میں اس کی سسکیوں کا شور عرش کے پائیدانوں کو چوم رہا ہوتا ہے. وہ اس وقت زمین پر نہیں بلکہ ساکشات رب کے ٹھنڈے سائے میں ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندی, تو نے دنیا کی جھوٹی محفلوں کو چھوڑا تاکہ تو مجھ سے تنہائی میں دل کی بات کر سکے. اب میں تجھے وہ اطمینان اور سکون عطا کروں گا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا غم بھی تجھے بے چین نہیں کر پائے گا. یہ وہ روحانی مرہم ہے جو صرف سچے سجدے کی گہرائی میں ملتا ہے, جہاں آنسو دعا بن جاتے ہیں اور بندہ اپنے رب کا دیدار اپنے دل کی روحانی آنکھوں سے کرنے لگتا ہے. جب یہ تمام ایمان افروز باتیں آپ کے دل کے کانوں تک پہنچتی ہے تو روح کو ایک عجب سا اطمینان, روحانی ٹھنڈک اور سکون محسوس ہونے لگتا ہے. ذرا سوچئے وہ عورت جو سجدے سے اپنا سر اٹھاتی ہے, اس کی آنکھیں بھلے ہی رونے کی وجہ سے سرخ ہوں اور اس کا چہرہ آنسو سے تر بدر ہو, مگر اس کا دل اب پہلے کی طرح بوجھل نہیں رہتا. وہ اندر سے محسوس کرتی ہے کہ اس کے کمزور کندھوں سے ایک بہت بھاری بوجھوں کا وزن پوری طرح ہٹ گیا ہے. یہ وہ عظیم تسلی ہے جو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ہمدرد انسان بھی نہیں دے سکتا. یہ وہ الہی ٹھنڈک ہے جو صرف اور صرف عرش الہی سے سیدھے دل پر اترتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس مظلوم بندی کے دل میں ایک ایسا اٹوٹ یقین ڈال دیتا ہے کہ اب اسے دنیا کے ظالمانہ تھپڑوں اور غرضوں سے ڈر نہیں لگتا. وہ اچھی طرح جان جاتی ہے کہ اس کا معاملہ اب کسی کمزور اور خودغرض انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس رب العالمین کے ہاتھ میں ہے, جو پرندوں کو گھنے گھونسلوں میں بھی رزق پہنچاتا ہے اور جو اندھیری رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر چلنے والی ننھی کالی چیٹی کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. تو کیا وہ ایک رات کے سناٹے میں تڑپ کر روتی ہوئی عورت کی سسکی نہیں سنے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, خاص طور پر میری معزز ماؤں اور بہنوں, اگر آپ بھی آج زندگی کی کسی ایسی ہی کٹھن آزمائش میں ہیں جہاں دنیا کے تمام دروازے بند نظر آتے ہیں, جہاں اپنے ہی پرائے ہو گئے ہیں اور جہاں دل دکھوں کے بوجھ سے پھٹا جا رہا ہے, تو خدا کے لیے کبھی مایوس نہ ہونا. آپ کا وہ رات ایک سجدہ اور وہ چند مقدس آنسو آپ کی ہار نہیں بلکہ آپ کی عظیم جیت کا مکمل نقشہ ہے. یقین مانیے, جب آپ سجدے میں گر کر چپ چاپ روتی ہیں تو اللہ آپ کے لیے ان اندیکھے راستوں سے غیبی مدد بھیجتا ہے جہاں آپ کا گمان اور سوچ بھی نہیں جا سکتی. وہ آپ کے صبر کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ گن رہا ہے, اور وہ وقت اب دور نہیں جب آپ کی یہی درد بھری سسکیاں الحمدللہ کے خوبصورت سکون میں بدل جائیں گی. امید ہے کہ ان روحانی باتوں نے اور اللہ کی عظیم رحمت کے اس ذکر نے آپ کے دل کو ایک نئی امید, روشنی اور بے مثال تسلی عطا کی ہوگی. اگر اس ایمان افروز ویڈیوز نے آپ کی روح کو چھوا ہے اور آپ کے ایمان کو ایک نئی تازگی دی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں, اور ایسی ہی ایمان افروز اور ویڈیوز کے لیے ہدایت, روحانی علم اور دلی سکون کی ایسی ہی مزید روحانی ویڈیوز آپ تک ہمیشہ سب سے پہلے پہنچتی رہے اور ہم سب اس نیک و سیدھے راہ پر ایک ساتھ آگے چل سکیں. ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ نے اپنے دل کا حال, آپ کی پریشانیاں یا اپنی کوئی بھی دلی مراد نیچے کمنٹ باکس میں ضرور صاف صاف لکھیں. ہم اور ہمارے تمام وفادار سبسکرائبر مل کر آپ کے حق میں اللہ کے حضور دعا کریں گے. کیا پتہ کسی کی زبان سے نکلی ہوئی ایک سچی آمین آپ کی تمام مشکلوں کے حل کا ذریعہ بن جائے. آپ کا ایک عدد کمنٹ کسی دوسرے مایوس اور ٹوٹے ہوئے انسان کے لیے بھی جینے کی آس اور حوصلے کا سبب بن سکتا ہے. اے ہمارے پروردگار, اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنی رحمت سے جوڑنے والے رحیم و کریم اللہ, اس مقدس و پاک ذکر کے صدقے میں تمام ان بے بس بہنوں, ماؤں اور بیٹیوں کی مشکلوں کو آسان فرما جو آج تنہائی کے اندھیروں میں رو رہی ہے. اے اللہ, ان کے ان عظیم سجدوں کو قبول فرما جنہوں نے عرش کو ہلا دیا ہے. ان کے آنسوؤں کو ان کی نجات و کامیابی کا ذریعہ بنا اور ان کے زخمی و دلوں کو, ٹوٹے ہوئے دلوں پر اپنی خاص رحمت کا مرہم رکھ دے. اے مولا, ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے جائز مقاصد میں عالیشان کامیابی عطا کر, ہمارے رزق و روزی میں برکت دے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دین کا سچا خادم بنا. آمین یا رب العالمین.
اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سبھی سے گزارش کرتے ہیں کہ روحانی و اسلامی پیغام کو جن جن تک پہنچانے والے ہمارے بے حد خاص سہیوگی اور آپ کے اپنے پیارے چینل ملک اسلامک وائس کو ضرور سپورٹ اور پروموٹ کریں، اسے سبسکرائب کریں تاکہ حق کی آواز ہر گھر تک پہنچ سکے۔